الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سامعین محترم، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں اور محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو عید الفطر مبارک ہو۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کل عام وانتم بخیر۔ یہ عید الفطر، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا قومی تیوہار قرار دیا ہے۔ ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ مختلف قوموں کی عیدیں اور ان کے تیوہاروں پر آپ نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر قومیں اپنے کسی قومی ہیرو کی پیدائش پر تیوہار مناتی ہیں، یا اپنی تاریخ کے کسی عظیم کارنامے یا کسی فتح کی یاد میں مناتی ہیں، یا کسی اچھے موسم کے آغاز پر عیدوں کا اور تیوہاروں کا اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن اہل اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی چیز کو عید کی بنیاد نہیں بنایا۔ یہ اس حقیقت کو یاد دلانے کا الہی انتظام ہے، ڈیوائن ارینجمنٹ ہے، کہ مسلمان وہ دوسری قوموں کی مانند نہیں ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کسی ہیرو کی پرستش نہیں کرتے، بلکہ رب کائنات کی عبادت کرتے ہیں۔ گیہوں یا گنے کی فصل یا دنیاوی فائدے ان کے لیے سب سے بڑی خوشی کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ ان کے پیش نظر تو ایک بہت ہی اعلیٰ وارفع مقصد ہے۔ مسلمان ماضی پرست نہیں ہو سکتے۔ 500 سال پرانا، 1000 سال پرانا
کوئی تاریخی واقعہ وہ ان کی خوشیوں کا، مسرتوں کا اصل سبب نہیں بن سکتا۔ وہ صرف ماضی کی یادوں میں جی نہیں سکتے، وہ مستقبل ساز ہوتے ہیں۔ قرآن انہیں زندگی کا ایک ویژن دیتا ہے، اور ان کی نگاہیں انسانیت کے بہتر مستقبل کے اسی ویژن پر، مستقبل سازی کے اسی ویژن پر ٹکی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم اپنا یہ سب سے بڑا جشن، یہ سب سے بڑا تیوہار 1 ماہ کے اس تربیتی کورس کے ختم پر مناتے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ڈیزائن فرمایا ہے۔ اس تربیتی کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اس ماہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب نے خصوصی تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، مسجدوں کو آباد کیا، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، طرح طرح کی محفلیں آباد کی، روزے رکھے، اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر قابو رکھنے کے گر سیکھے، اور اب ہم اس 1 ماہ کے تربیتی کورس کے ختم پر خود کو بدل کر، نکھار کر، سنوار کر ایک نئے عزم کے ساتھ نیا سال شروع کر رہے ہیں۔ تو عید الفطر اسی نئے بدلے ہوئے انسان کا جشن ہے، تبدیلی کا جشن ہے، اس عزم کا سیلیبریشن ہے کہ ہماری باقی زندگی وہ رمضان کی زندگی ہی ہوگی۔ حافظ ابن رجب علیہ الرحمہ کے مشہور اشعار ہیں کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن طاعته تزید، کہ عید اس کی نہیں جس نے نیا لباس پہنا، بلکہ عید تو اس کی ہے جس کی اطاعت، اللہ کی اطاعت میں جو بڑھ گیا۔ لیس العید لمن تجمل باللباس والرکوب انما العید لمن غفرت له الذنوب، عید اس کی نہیں جو لباس اور سواری سے آراستہ ہوا اپنے آپ کو سجایا، بلکہ عید اس کی ہے جس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ تو محترم سامعین، عید اصلاً اس عزم کا اظہار ہے کہ جس طرح کی زندگی ہم نے رمضان میں گزاری، اسی زندگی کو ہم انشاءاللہ مستقل گزاریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کی زندگی کیا ہے؟ رمضان یہ شہر التقوی ہے، تقوی کا مہینہ، لعلکم تتقون، اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر ہونا، اس کی رضا کے شعور کے ساتھ بہت ہی کوشیس ہو کر، محتاط ہو کر زندگی گزارنا۔ عید میں ہم نے اس کا اہتمام کیا۔ ایک قطرہ پانی روزے کے دوران حلق سے نیچے اترنے نہیں دیا۔ عید الفطر کے دن ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ باقی زندگی میں بھی ایسی ہی احتیاط، اللہ کا ایسا ہی تقوی ہم اختیار کریں گے۔ رمضان میں ہم نے مسجدیں آباد کی، نمازوں کی پابندی کی، خوب عبادت کی۔ اب باقی زندگی کو بھی اسی طرح عبادت والی زندگی بنانا ہے، نماز والی، سجود و قیام والی، تلاوت قرآن والی زندگی بنانا ہے۔ رمضان یہ شہر الصبر ہے، یہ نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ سم شہر الصبر، حدیث ہے کہ صبر کے مہینے کے روزے رکھو۔ تو صبر کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کی خاطر اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنا، اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، کبھی بے قابو نہ ہونے دینا، اپنے جذبات کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنا،
رمضان میں ہم نے اس کی خوب مشق کی، اب باقی زندگی اسی مشق کے مطابق گزارنا ہے، خود پر غیر معمولی کنٹرول رکھنا ہے، خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، پرووک نہیں ہونا ہے، اشتعال میں نہیں آنا ہے، جذبات سے بے قابو نہیں ہو جانا ہے، ڈر کے خوف کے شکار نہیں ہونا ہے، مایوسی کے شکار نہیں ہونا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس انکار کرنے والے کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ تو اپنے جذبات پر کنٹرول یہی صبر ہے، یہ مزاج ہمارے اندر مستقل پیدا ہو جائے تو یہ رمضان والی زندگی کا دوام ہے، اس کا تسلسل۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صبر ہی کا ایک اہم پہلو استقامت ہے۔ یہ ماہ رمضان یہ شہر الاستقامہ بھی ہے۔ رمضان میں ہم نے اس کی بھی تربیت حاصل کی ہے، اپنے اصولوں پر، اللہ کی مرضی پر ہر حال میں ڈٹے رہنے کی مشق۔ گرمی میں بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، بیمار، بوڑھے لوگ، ان سب نے تک اللہ کی مرضی کے لیے ڈٹے رہنے کی مشق کی، روزے پورے کیے، پیاس کے مقابلے میں، نیند کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کیا، قیام اللیل میں ٹھہرے رہے، تراویح میں ٹھہرے رہے، سحر کے لیے جاگتے رہے۔ رمضان کی زندگی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اسی طرح اپنے اصولوں پر ڈٹے رہیں۔ آج ہمیں اس کی بہت شدید ضرورت ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، اپنے اصولوں پر پہاڑ کی طرح ڈٹے رہیں گے، اپنے مقصد پر، مشن پر ڈٹے رہیں گے، تو یہ کیفیت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ رمضان یہ شہر الجود والمواسات ہے، دی منتھ آف کمپیشن، شہر الجود والکرم، دی منتھ آف جنروسٹی، شہر التعاطف والمرحمہ، دی منتھ آف امپیتھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان اجود بالخیر من الریح المرسلہ، کہ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان آتا تو یہ سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی، اور لوگوں کی مدد میں آپ بارش لانے والی تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی اور فیاض ہو جاتے۔ اس ماہ ہم نے لوگوں کی مدد کی، صدقے کی، خیرات کی ممکنہ کوشش کی، ہم نے بھوک کا احساس کیا، پیاس کا احساس کیا، اپنے ان غریب اور پریشان حال بھائیوں کی تکلیفوں کو محسوس کیا جو حالات کے مارے ہوئے ہیں، جن کے یہاں 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہیں۔ ہم نے صدقے کیے، زکاتیں ادا کیں، فطرہ ادا کیا، اس خوشی کو، اس مسرت اور اطمینان کو محسوس کیا جو دوسروں کی مدد کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اب رمضان کی زندگی یہ ہے کہ یہ مسرت ہم سال بھر حاصل کرتے رہیں۔ سامعین محترم، صدقہ و خیرات یہ راستے پہ کھڑے ہوئے یا مسجد کے سامنے کھڑے ہوئے بھکاریوں کو چند روپیے دے دینے کا نام نہیں ہے۔ بچا ہوا باسی کھانا وہ کام والی کو دے دینے کا نام نہیں ہے۔ صدقے کی اصل اسپرٹ یہ ہے کہ ہم اپنے اطراف و اکناف دیکھیں، حقیقی ضرورت مندوں کو ڈھونڈ نکالیں، ان کی ضرورتوں کو محسوس کریں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان والی زندگی یہ ہے کہ ہمیشہ سال بھر ان کاموں کی ہمیں عادت ہو جائے، یہ ہمارا مستقل مزاج بن جائے۔ رمضان شہر القرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
اس مہینے اللہ کے کلام سے زندہ تعلق قائم کرنے کی ہم نے سنجیدہ کوشش کی. قرآن سنا، اس کا ترجمہ سنا، اس پر غور کرتے رہے، تدبر کرتے رہے، اس سے جذبہ اور حرارت حاصل کرتے رہے. اب باقی دنوں میں بھی، باقی مہینوں میں بھی یہی زندگی گزارنی، قرآن سے ایسا ہی زندہ متحرک تعلق، لائیو ریلیشن شپ قائم کرنی ہے. قرآن کو اپنا گائیڈ بنانا ہے، رہبر و رہنما بنانا ہے، کوچ بنانا ہے، مرشد و مربی بنانا ہے، زندگی کا جی پی ایس بنانا ہے. سامعین محترم، رمضان کا ایک اہم پہلو جس پر بہت کم توجہ ہوتی ہے، جو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شہر الجہاد والجہد، شہر المجاہدہ ہے، جد و جہد کا مہینہ، محنت اور مشقت کا مہینہ، سخت کوشی کا مہینہ. لوگوں نے لکھا ہے شہر التحدی، چیلنجوں کا مہینہ، شہر الحرکہ والعمل، حرکت و عمل کا مہینہ. آپ دیکھیے کہ رمضان میں ایک مسلمان کتنا مجاہدہ کرتا ہے، کتنی مشقت کرتا ہے. صبح کاذب سے کافی پہلے اٹھ جانا، سحری تیار کرنا، فجر کی نماز، پھر دن بھر اپنے پیشے سے، کام سے متعلق مصروفیات، اور شام میں پھر افطار، کھانا، رات میں قیام اللیل، اس دوران پھر تلاوت کے لیے وقت نکالنا، ذکر کے لیے وقت نکالنا، تدبر قرآن، تلاش شب قدر. تو اس مہینے ہم انتہائی مصروف زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں، وقت کا ایک ایک لمحہ استعمال کرتے ہیں. آج ہم سب کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کی شدید ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ محنت، خوب کام، بھرپور عمل، وقت کا بہت ہی ایفیشنٹ استعمال، یہ کامیابی کی بنیادی شرطیں، اور رمضان میں اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اب باقی زندگی میں بھی اس کی عادت ہم سب کو ڈالنی. رمضان یہ اڈاپٹیبلٹی سکھاتا ہے، فلیکسیبل بناتا ہے، عادتوں کی غلامی سے نکالتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس مہینے ہم اپنی کتنی عادتیں توڑتے ہیں، کتنے روٹینز بریک کرتے ہیں، سونے جاگنے کے اوقات تک بدل دیتے ہیں، کھانے پینے کے اوقات بدل دیتے ہیں. تو سامعین محترم، دنیا میں بڑا کام کرنے کے لیے یہ فلیکسیبلٹی، اڈاپٹیبلٹی، یہ لچک، یہ بہت ضروری ہے. عادتوں کی غلامی یہ ہمیں حالات کا غلام بنا دیتی ہے، ہوا کے دوش پر اڑنے والے خس و خاشاک بنا دیتی ہے. رمضان میں ہم نے عادتوں کو شکست دینا سیکھا، سستی پر، کاہلی پر قابو پانا سیکھا، سخت محنت کی، مصروفیت کی، مجاہدے کی زندگی کی پریکٹس کی. اب باقی زندگی بھی یہی رمضان والی زندگی گزارنی. جب ہم پر زوال آیا سامعین محترم، تو پھر ہم نے رمضان کو سونے کا اور کھانے کا مہینہ بنا لیا. یہ سمجھا گیا کہ یہ مہینہ کام کرنے کا مہینہ نہیں. بوجھل آنکھوں اور ڈگمگاتے قدموں اور جمائیوں اور غنودگیوں اور سستی و کاہلی کے گیسچرز کے ساتھ دن گزارنے کا مہینہ ہم نے اسے بنا لیا. یہ رمضان المبارک پر بہت بڑا ظلم ہے. رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں غزوہ بدر ہوئی، جس میں فتح مکہ ہوئی، جس میں غزوہ خندق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے خندق کی کھدائی کا پرمشقت کام کیا، جس میں تبوک کی جھلسا دینے والی گرمی اور تپتے ہوئے صحرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا سفر طے کیا.
جس میں قدسیہ کی جنگ لڑی گئی، جس میں اسپین فتح ہوا، تو ہماری تاریخ کے کتنے سخت معرکے ہیں جو اس مہینے میں ہوئے۔ تو یہ مہینہ جہد و عمل کا مہینہ ہے، تیز گامی کا، ایفیشنسی کا، محنت کا، عمل کا مہینہ ہے، کوشش کا مہینہ ہے۔ ہمیں باقی زندگی میں بھی جد و جہد، محنت، سخت کوشی، جہد مسلسل کی عادت ڈالنی۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اس وقت ہمارا ملک طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے۔ فرقہ پرستی کا، نفرت کا، تفریق کا پوائزن، زہر، یہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کمزوروں پر طرح طرح کے مظالم کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تازہ مسئلہ آپ کے علم میں ہے، وقف بل کا مسئلہ ہے۔ یہ بڑا ظالمانہ قانون ہے جو مسلمانوں کے ساتھ صریح زیادتی، جانبداری اور ان کے مذہبی حقوق میں راست مداخلت ہے۔ تو یہ حالات ہیں، ان حالات میں ہم سب کی، اہل اسلام کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملک کو، یہاں رہنے والے انسانوں کو، اہل ملک کو اس مصیبت سے بچائیں۔ یہ کام اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم خود اسلام کے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کے پیکر بنیں۔ رمضان کی تربیت اس میں ہماری مدد کرتی ہے۔ ہم اپنے اصولوں پر استقامت کا مظاہرہ کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پرزیورنس از دا بیسٹ فارم آف ریزسٹنس۔ اپنے اصولوں پر ڈٹے رہنا یہ مزاحمت کی سب سے مؤثر شکل ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے ظالم طاقتوں کی مزاحمت اسی طرح کی۔ ہم اپنے جذبات پر قابو رکھیں، تقوی کی، اعلیٰ درجے کی اصول پسندی کا مظاہرہ کریں، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں زیادہ سرگرمی کا مظاہرہ کریں، کوشش کا، جد و جہد کا مزاج پروان چڑھائیں، محنت کی، مشقت کی، زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی عادت ڈالیں۔ تو اسی سے ہم ان چیلنجوں کا بہتر مقابلہ کر سکیں گے۔ آخر میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ اس وقت خاص طور پر فلسطین کے اپنے مظلوم بھائیوں کو، بہنوں کو ضرور یاد رکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیز فائر کے باوجود، جنگ بندی کے باوجود، رمضان کی مبارک ساعتوں میں کس بے شرمی کے ساتھ انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ مظلوم فلسطینی ساری دنیا کی، ساری انسانیت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ان کی جد و جہد بیت المقدس کی، قبلہ اول کی آزادی کی جد و جہد ہے۔ ان کی جد و جہد استعمار کے خلاف، کولونیلزم کے خلاف جد و جہد ہے۔ ان کی جد و جہد ان سفاک عالمی قوتوں کے خلاف جد و جہد ہے جو سرمایہ داری اور سرمایہ پرستی کی اندھی دوڑ میں دنیا بھر کو غلام بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ دنیا کے سارے ریسورسز پر، وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے فلسطینی بھائی اپنی جد و جہد سے، اپنی قربانیوں سے ان وحشی طاقتوں کا راستہ روکے ہوئے ہیں۔ وہ سد ذوالقرنین بن کر ہمارے زمانے کے وحشیوں سے، ہمارے زمانے کے یاجوج ماجوج سے ساری دنیا کی، عالم انسانیت کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ ساری دنیا کے محسن ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو یاد رکھیں، ان کے حق میں دعا کریں، ملک کی عوام کو ان کے مسئلے کی حقیقت سمجھائیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح و کامرانی نصیب فرمائے، شہادتوں کو قبول فرمائے، مظلومین پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ظالموں کے شر سے ان کی حفاظت فرمائے، اور جلد سے جلد قبلہ اول کو اور پورے ارض فلسطین کو اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر ایک بار آپ سب کو عید کی مبارکباد۔ تقبل اللہ
منا ومنکم، اللہم تقبل صیامنا وقیامنا واجعلنا من اتقائک من النار وادخلنا الجنة مع الابرار برحمتک یا عزیز یا غفار۔ ربنا افرغ علینا الصبر صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔